وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الکبیر المتعال والحمد للہ الذی کتب علی نفسہ الرحمہ وہو الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الہدایۃ والمعرفہ، رسول السلام والاسلام، رسول المحبت والاخاء، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ، وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المبارک: ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، آج کے اس محفل اور بزم میں جس موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ بہت ہی اہم اور نازک موضوع ہے۔ اہم اس اعتبار سے ہے کہ اس سے پوری امت کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور نازک اس اعتبار سے ہے کہ آج اس میں غلطی کی وجہ سے امت کو فائدہ کے بجائے نقصان پہنچ رہا ہے۔ عنوان ہے دینی ادارے اور مسلم تنظیمیں۔ دینی اداروں کی جو حالت ہے اور مسلم تنظیموں کی جو حالت ہے، اس میں جو خامیاں اور کمزوریاں آ گئی ہیں، میں اس کی طرف آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں چند اشعار آپ سب کی خدمت میں حمد باری تعالیٰ کے پیش کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے خدا میرے خدا، 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 کس سے شکوہ میں کروں، حال زار اپنا کہوں، کون ہے تیرے سوا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ کیا یہ شمس و قمر، کیا یہ شجر و حجر، کیا یہ دشت و جبل، اور کیا بحر و بر، کیا یہ شمس و قمر، کیا یہ شجر و حجر، کیا یہ دشت و جبل، اور کیا بحر و بر، ہر گھڑی تیری ثنا،
ہر گھڑی تیری ثنا کرتی ہے سب کی زبان، ہر گھڑی تیری ثنا کرتی ہے سب کی زبان، شان ہے تیری جدا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ نار نمرود میں کہہ رہے تھے خلیل تو ہی کافی ہے مجھے کو اے رب جلیل، تو ہی کافی ہے مجھے کو اے رب جلیل۔ نار نمرودوں میں کہہ رہے تھے خلیل تو ہی کافی ہے مجھے کو اے رب جلیل۔ آگ بن گئی چمن آگ بن گئی چمن یہ بھی دیکھ چشم زتن، تیری قدرت ہے کیا کیا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ بدر کی رات میں دام سب سو گئے، پیارے آقا دعا میں مگن کھو گئے، پیارے آقا دعا میں مگن کھو گئے۔ بدر کی رات میں دام سب سو گئے، پیارے آقا دعا میں مگن کھو گئے، پیارے آقا دعا میں مگن کھو گئے۔ گرتی جاتی ہے ردا گرتی جاتی ہے ردا کرتے جاتے ہیں دعا، گرتی جاتی ہے ردا کرتے جاتے ہیں دعا، تو ہی اب ان کو بچا اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا، اے خدا میرے خدا۔ جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، تم دن کو کہو رات تو ہم رات کہیں گے۔ محترم حضرات، جیسے جیسے 2025 کا سال ہم سے قریب آتا جا رہا ہے، ویسے ویسے اکثر لوگوں کی زبان پر ایک بات جو آ رہی ہے وہ یہ کہ پچھلے 100 سال میں ہندوستان کی ایک خفیہ اور دہشت گرد تنظیم RSS نے بڑی ترقی کر لی۔ یہ 100 سال میں RSS نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اور یہ حقیقت بھی ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اور جو آج ہندوستان میں رہ کر ہندوستان کی حالت کو دیکھ رہا ہے وہ بڑی آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکتا ہے کہ واقعی پچھلے 100 سال میں RSS نے جو ترقی کی ہے وہ شاید کوئی اور تنظیم کو نصیب ہوئی ہو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پچھلے صرف 100 سال میں اس نے اتنی بڑی کامیابی اور ترقی کیسے حاصل کی ہے؟ اس پر آج غور کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حالات کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دنیا ہم سے سیکھتی،
لیکن ہماری جو حالت ہے اس حالت کی وجہ سے اب ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ان کی کامیابی کی بڑی لمبی چوڑی داستان ہے، بہت سارے وجوہات ہیں، بہت سارے اسباب ہیں، لیکن اس میں سے ایک دو جو میں بتلا کر آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں اور اپنی گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے آر ایس ایس کے کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں عہدے اور منصب رشتے کے بنیاد پر نہیں ملتے ہیں. وہاں عہدے اور منصب دوستی کے بنیاد پر نہیں ملتے ہیں. وہاں عہدے اور منصب تعلقات کی بنیاد پر نہیں ملتے ہیں. وہاں عہدے اور منصب بھی ایسے آدمی کو ملتا ہے جو غیر شادی شدہ ہو، تاکہ یہ سارے جو جھگڑے بعد میں پیدا ہوتے ہیں، خاندان واد جو شروع ہوتا ہے، اس جھگڑے سے بچانے کے لیے شروع دن سے ان لوگوں نے بڑے عہدے اور جو کی پوسٹ ہے وہ ایسے لوگوں کو دینے کا اصول اور ضابطہ بنایا جو غیر شادی شدہ ہوں. ہم اور آپ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمارے آج کے موجودہ وزیر اعظم نے اپنی بیوی کو چھوڑا، لیکن شاید بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم آر ایس ایس میں شامل ہوئے تو وہاں عہدے اور پوزیشن کو حاصل کرنے کے لیے ان کو بیوی کو چھوڑنا پڑا، وہاں کے اصول اور وہاں کے ضابطے کے حساب سے. کل ملا کر وہاں کا سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ عہدہ اور منصب صلاحیت اور قابلیت کو دیکھ کر دیا جاتا ہے، اہلیت کو دیکھ کر کے دیا جاتا ہے. اور عہدے اور منصب جب قابل آدمی کو جو اہل ہے اس کو ملتا ہے تو وہ اپنی پوری صلاحیت اور قابلیت اس عہدے اور منصب کے لیے خرچ کرتا ہے اور پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. خواہ وہ تنظیم ہو یا جماعت ہو یا ادارے ہوں، وہ پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھی پلاننگ کرتے ہیں، میٹنگ کرتے ہیں، وہ ان کی نجی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ میٹنگ اتنا خفیہ رہتی ہے کہ خود اس سے جڑے ہوئے بھی لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. جو خاص مین کی پوسٹ عہدے پر رہتے ہیں ان کو ہی پتہ چلتا ہے اور وہ بہت نجی رکھتے ہیں اپنے اس انتظامی معاملات کو. ہم مسلمانوں کی غلطی کیا ہے بولے تو تھوڑی سی بات کے لیے بھی جلسے جلوس کرنے لگتے اور اپنے جذبات کا اظہار جوش میں آ کر دیتے. جوش میں اظہار جذبات کا کر دینے کے بعد ہم ٹھنڈا پڑ جاتے، پھر اپنے گھر میں دال چاول بریانی مٹن چکن سب چلتے رہتا اور جس چیز کے لیے جوش آیا تھا وہ ایسا ٹھنڈا پڑ جاتا جیسے مرنے کے بعد آدمی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے. ہماری حالت ہے. آج آپ مسلم تنظیموں یہ دو وجہ کو سامنے رکھیے، آر ایس ایس کے کامیابی کی، اور پھر آپ اپنے دینی اداروں کی حالت کو دیکھیے اور مسلم تنظیموں کی حالت کو دیکھیے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا اور بہت افسوس ہوگا کہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس دین نے شروع دنوں سے ہی تعلقات اور دوستی کی بنیاد پر، رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے اور منصب کو تقسیم نہیں کیا. اگر رشتہ داری کی بنیاد پر عہدے کو بانٹا جاتا اور تقسیم کیا جاتا تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن ہوتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر ہوتے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے اور امامت کے لیے، قیادت کے لیے اپنے بعد جس شخص کی طرف اشارہ کیا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اخیر زمانے میں جب وفات کے قریب پہنچے تو باضابطہ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا.
جس پر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، سوال کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے اعتراض اور سوالوں کے جواب دیے جو کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے دور خلافت میں 3600 علاقے فتح ہوئے، 3600 علاقے، اور حکومت کرنے کے جو بھی اصول اور ضابطے آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ان میں سے اکثر اصول و ضابطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے، اپنے زمانے سے اس کو نافذ کیا۔ 900 جامع مسجد بنانے والے اور 4000 عام مسجدیں تعمیر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کا وقت قریب آتا ہے، ان کے بیٹے موجود ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہتے تو خلیفہ ان کو بنا سکتے تھے، لیکن کتابوں میں آتا ہے، تاریخ شاہد ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی اور کہا کہ ان 6 میں سے تم لوگ جن کو منتخب کرنا چاہو امیر اور خلیفے کے لیے منتخب کر لو۔ تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ میں یہ تاریخ آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ اسلام شروع دن سے ہی اس چیز کا مخالف ہے، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو امانت میں خیانت قرار دے کر قیامت کی نشانی بتا دیا۔ ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، مولانا سرفراز صاحب بخاری پڑھا رہے ہیں، پچھلے سال سے ان کو معلوم ہوگا، کتاب العلم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں کہ جب امانت ضائع ہونے لگے۔ تو وہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ امانت کیسے ضائع ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، کہ جب معاملے، عہدے اور منصب ایسے لوگوں کو دیا جائے جو اس کا اہل نہ ہو، اس کے قابل نہ ہو، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے اور منصب کو امانت قرار دیا، اور قرآن نے تو صاف طور پر ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اس کے اہل کو، جو اس کا حقدار ہے، اسے واپس کر دو اور اس کو ادا کرو۔ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں امانت سے عام امانت تو مراد ہے ہی، لیکن حکومت کے جو عہدے اور منصب ہوتے ہیں، تنظیموں کے جو عہدے اور منصب ہوتے ہیں، ادارے کے جو عہدے اور منصب ہوتے ہیں، وہ بھی امانت میں داخل اور شامل ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر تنظیمی اعتبار سے یا ادارے کا کوئی عہدہ اور منصب ہے، اسے ہم کسی کو دینا ہے تو کسی ایسے آدمی کو ہی دے سکتے ہیں جو واقعی اس کا حقدار ہو اور اس کا اہل ہو، جس کے اندر اس ذمہ داری کو نبھانے کی صلاحیت اور قابلیت موجود ہو۔ ورنہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن یہ سب گناہ دینی ادارے میں ہو رہے ہیں، میں بعد میں ابھی اس کی وضاحت کروں گا۔ یہ سب گناہ جس کو قیامت کی نشانی کی گئی ہے، آج اس گناہ میں دینی ادارے مبتلا ہے۔ آج مسلم تنظیمیں اسی کی وجہ سے تباہی اور بربادی کے شکار ہیں۔ آج ہم سنتے ہیں کہ 100 سال بھی ابھی نہیں ہوئے RSS کو اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ ابھی میں بتاؤں گا جمعیت علماء ہند کو 104 سال ہو گئے، اس کی کیا حالت ہے، کس طرح خاندانوں میں بٹ کر کے رہ گئی ہے وہ تنظیم۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد کیا تھا، انشاءاللہ اس کی وضاحت بھی ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بات، ایک حدیث اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو اور وہ کوئی عہدہ اور منصب کسی شخص کو صرف دوستی اور تعلق کی بنیاد پر دیتا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، نہ اس کا کوئی فرض مقبول ہے اور نہ کوئی نفل مقبول ہے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔
دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عہدے اور منصب کسی ایسے آدمی کو دیتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ اس سے زیادہ اہل، قابلیت اور صلاحیت کا مالک دوسرا آدمی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ترجیح دے کر رشتے کی بنیاد پر، تعلق کی بنیاد پر یا دوستی کی بنیاد پر دیتا ہے، تو اس نے اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ اور تمام مسلمانوں کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اب یہ دونوں حدیث کو سامنے رکھیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ آج ہمارے دینی اداروں کی پورے دنیا کو سامنے نہ رکھیں تو کم سے کم اگر ہندوستان کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ آج دینی ادارے میں بھی عہدے اور منصب صرف اور صرف چاپلوسی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ بڑے بڑے اداروں کا حال یہ ہے، بڑے بڑے ادارے جن کا چرچا پورے عالم میں ہے، پوری دنیا میں ہے، وہاں عہدہ یا تو تعلق کی بنیاد پر ملتا ہے یا رشتے کی بنیاد پر ملتا ہے یا پھر دوستی کی بنیاد پر ملتا ہے یا نہیں تو چاپلوسی کی بنیاد پر ملتا ہے۔ جو جتنا زیادہ چاپلوسی کرے، جو جتنا زیادہ ہاں میں ہاں ملائے، وہ شخص اتنا محبوب رہتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کا ذہن بھی یہ بنتے جا رہا ہے، جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کم سوچتا ہے اور انتظامیہ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ فکر مند رہتا ہے۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ چونکہ ہمارے دینی ادارے اور مسلم تنظیموں میں اب عہدے اور منصب چونکہ چاپلوسی کی بنیاد پر ملتا ہے، اس کی وجہ سے کام کرنے والوں کا مزاج بھی وہی بنتا جا رہا ہے۔ اوپر والا خوش ہو یا ناراض ہو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارے انتظامیہ ہم سے خوش ہونا چاہیے۔ اور پھر آج لوگوں کی یہ حالت ہے اور لوگ ایسے ہی عام طور پر ہمارے اداروں، ہمارے تنظیموں کی یہ حالت ہے کہ ایسے ہی لوگوں کو پسند کیا جاتا ہے جو کہے تم کو ہو جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، جو تم کو ہو پسند وہی بات کہیں گے، تم دن کو کہو رات تو ہم رات کہیں گے۔ آج آپ یہ مزاج بنا کر کے کام کریں تو آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ بڑے مخلص آدمی ہیں، پھر آپ کے خلوص پہاڑوں جیسا لوگوں کو معلوم ہوگا۔ حالانکہ یہ چیز اسلام میں غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ تم دن کو دن کہو، رات کو رات کہو، صحیح کو صحیح کہو، غلط کو غلط کہو، اچھا کو اچھا کہو، برا کو برا کہو، حق کو حق بولو، باطل کو باطل بولو۔ یہ تعلیم شروع دن سے اسلام دیتا ہے، لیکن اسی اسلام کے ماننے والے اور اسی اسلام کے نام پر ادارے اور تنظیمیں چلانے والے اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ غلط کو غلط کہا جائے اور صحیح کو صحیح کہا جائے۔ حالانکہ ہمارا مزاج دیکھیے، دنیا کا جو انسان ہے ہمیں کام کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو انسان آج خوش ہے کل ناراض، کل ناراض ہے آج خوش۔ انسان بہت جلدی بدلتا ہے، انسان کا مزاج کتنی جلدی بدلتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آج ہم سے جو آدمی خوش ہے کل بھی خوش رہے گا، جو آج ہم سے ناراض ہے کل بھی ناراض رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں یہ واقعہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ ان کے ایک بہت چاہنے والے علامہ ابو حیان، جو اس وقت کے اس زمانے کے نحو کا امام مانے جاتے تھے۔ نحو یہ ایک فن ہے، عربی گرامر میں نحو اور صرف یہ عربی زبان کو سیکھنے کے لیے گرامر کا نام ہے۔ تو نحو کا امام مانے جاتے تھے علامہ ابو حیان، اور وہ علامہ ابن تیمیہ کے بڑے معتقد تھے، بڑی محبت کرتے تھے، بڑی عظمت دل میں عقیدت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے انہوں نے عربی میں ایک قصیدہ لکھ کر کے لایا۔ لمبے چوڑے قصیدے میں بہت ساری تعریف اور ان کے حمد و ثنا کو بیان کیا اور ان کے شان کو، مقام و مرتبہ کو بیان کیا۔ اس کے دو شعر سے آپ اندازہ لگائیے۔ ایک شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ابن تیمیہ آئے، جب ہمارے پاس ابن تیمیہ آئے تو ہم کو ایسا داعی اللہ نظر آیا جو اپنی خصوصیات میں یکتا ہے، جس کا ہمسر کوئی نہیں ہے،
اے وہ شخص جو علم کتاب کی باتیں کرتا ہے، غور سے سن لو، یہی وہ امام ہے جس کا زمانہ مدت سے انتظار کرتا تھا۔ یہ باتیں، یہ عقیدت کا اظہار ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کر رہا ہے۔ وہ قصیدہ لکھ کر کے آیا اور آگنے کے بعد ابن تیمیہ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے دوران، گفتگو کے دوران نحو کے تعلق سے دونوں میں بات چیت ہونے لگی اور بحث ہونے لگی۔ تو ابو حیان نے نحو کے امام سیبوے، نحو کے ایک امام سیبوے، ان کا حوالہ دیا اس امید میں کہ امام سیبوے کا نام سنتے ہی ابن تیمیہ خاموش ہو جائیں گے، سر تسلیم خم کر لیں گے اور ہماری بات مان لیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف علامہ ابن تیمیہ نے یہ جواب دیا اس شخص کو کہ سیبوے نحو کا نبی معصوم تو نہیں تھا، نحو کا، فن نحو کا نبی معصوم تو نہیں تھا وہ شخص، اس نے الکتاب میں 80 غلطیاں کی ہے جس کو تم بھی نہیں سمجھ سکتے ہو۔ یہ بات سننے کے بعد وہ شخص علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے اتنا متنفر ہو گیا کہ جو تعریف میں پورے قصیدے لکھ کر کے لایا تھا، اس نے اپنے دیوان سے وہ قصیدہ کو خارج کر دیا، نکال دیا، اور پوری زندگی علامہ ابن تیمیہ کی مخالفت کرتا رہا اور ان پر تنقید کرتا رہا۔ تو ایک شخص جو ابھی علامہ ابن تیمیہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہے، ان سے بڑے کوئی عالم نہیں ہے، ان سے بڑے کوئی نیک نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، اس شخص کو ابن تیمیہ کی ایک بات بری لگی اور بالکل بدل گیا، اتنا کہ آسمان سے زمین ہو گیا۔ تو لوگوں کی یہ حالت، اس لیے کبھی بھی انسان کو خوش نہیں کرنے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ ہم کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ اصل جب مزاج بنے گا تو آدمی واقعی خلوص کے ساتھ کام کرے گا، اور کام کرے گا تو جو کام کرے گا اس کام کو بھی فخر ہوگا کہ ہم کو فلاں شخص نے کام کیا ہے۔ ہم نے کہیں پڑھا تھا کہ آدمی کام 3 وجہ سے کرتا ہے، پلیزر، پروفٹ، پاور۔ 3 وجہ سے کام کیا جاتا ہے، یا تو خوشی حاصل کرنے کے لیے، یا پاور کو حاصل کرنے کے لیے، یا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں سے سب سے بہتر اور صحیح آدمی، مخلص وہ ہے جو خوشی کے لیے کام کرتا ہے۔ ہم لوگوں نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ کام خوشی خوشی کرو۔ خوشی کا مطلب ہی ہے کہ ہم کام کو خوشی سمجھ کر کے کریں، کسی کو دوسرے کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بس اللہ کو خوش کرنے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بہت کم لوگوں کو یہاں معلوم ہوگا جمعیت علماء ہند کا نام جمعیت علماء ہند نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کا اصل نام جمعیت علماء بہار ہے، مجلس علماء بہار ہے، انجمن علماء بہار ہے، جس کو حضرت مولانا ابو المحاسن علیہ الرحمہ نے، سجاد علیہ الرحمہ نے 1917 میں بہار کے علماء کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اور لوگوں کی، مسلمانوں اور عوام کی سیاسی رہبری کے لیے سیاسی میدان میں امت مسلمہ کی مدد کرنے، رہنمائی کرنے اور رہبری کرنے کے لیے 1917 میں حضرت مولانا ابو المحاسن سجاد علی الرحمہ نے جمعیت علماء بہار کے نام سے ایک تنظیم قائم کیا۔ پٹنہ میں مدرسہ عربیہ، پٹنہ بہار شریف میں یہ تنظیم بنی، اور اس میں اس وقت کے بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے نہایت قابل احترام اکابرین علماء کرام تھے وہ اس میں شریک ہوئے۔ پھر 1919 میں دلی میں خلافت کے نام سے کانفرنس منعقد ہوئی، اور اس میں بڑے بڑے علماء، جس میں ایک بڑا نام مفتی کفایت اللہ صاحب علیہ الرحمہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء نے
حضرت مولانا ابو المحاسن علی رحمہ کو یہ تجویز دی اور کہا کہ آپ اس جمعیت کے دائرہ کار کو آگے بڑھا کر کے صرف بہار کے حد تک کے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے حد تک کے لے جا کر کے آپ اس کو بڑے پیمانے پر کام کیجئے، اس کی ضرورت ہے۔ تب جا کر کے اس کو منظوری دی گئی اور 1920 پر 1 میں پہلی مرتبہ پانی پت میں جمعیت علماء ہند کے نام سے پروگرام ہوا، جس میں مفتی کفایت اللہ علیہ رحمہ کو صدر بنایا گیا اور مولانا حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ کو جنرل سیکریٹری بنایا گیا۔ 1920 پر 1 سے لے کر 1940 تک کے مفتی کفایت اللہ صاحب صدر رہے۔ 1940 سے لے کر کے 1950 پر 7 تک کے حضرت حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ صدر رہے، اور پھر 1950 پر 7 سے 1950 پر 9 تک کے احمد سعید علیہ الرحمہ صدر رہے۔ 1959 سے 1970 پر 2 تک کے سید فخر الدین علیہ الرحمہ اس کے صدر رہے۔ 1970 پر 3 سے 2006 تک حضرت مولانا اسعد مدنی علیہ الرحمہ اس کے صدر رہے، اور 2006 میں جب ان کی وفات ہوئی تو حضرت مولانا ارشد مولانا حفظہ اللہ، یہ ابھی انتقال نہیں کرے ہیں، حضرت مولانا ارشد مدنی حفظہ اللہ کو صدر بنایا گیا، اور صرف 2 سال کے بعد 2008 میں جمعیت تقسیم ہو گئی۔ میں آپ کو یہ جو واقعہ اور یہ تفصیل سنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس میں 2 باتیں سب سے اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس جمعیت کے قیام کا سب سے اہم مقصد قوم کی رہبری سیاسی میدان میں، مسجد بنانے کے لیے لوگوں کے گھر ٹوٹ گئے، ان کو بنانے کے لیے اس کا قیام ہی نہیں ہوا تھا۔ اس کا شروع دن سے مقصد یہ تھا کہ قوم کو، امت مسلمہ کو سیاسی رہبری کی جائے اور سیاسی رہنمائی کی جائے۔ آج ہم کتنی سیاسی رہنمائی کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ دوسری بات جس کی میں مخالفت کرتا ہوں اور جس کی مخالفت میں میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے وہ ہے، آج اگر جمعیت کے بارے میں بات کی جائے تو جمعیت کا مطلب ہوتا ہے مدنی پریوار، اور جس طرح کانگریس کا مطلب گاندھی پریوار ہوتا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، شروع میں اس جمعیت میں صرف علماء دیوبند ہی نہیں تھے بلکہ باضابطہ اہل حدیث مسلک کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان میں سے 2 بڑا نام تھا، جس میں حضرت مولانا ثناء اللہ علیہ امرتسری اور دوسرے ایک اور بڑا نام ہے، وہ بھی اس میں شریک تھے۔ لیکن آج جمعیت کا مطلب ہی ہوتا ہے صرف اور صرف دیوبندی مسلک فکر کے علماء کی تنظیم۔ تو محترم حضرات آپ غور کیجئے، جس کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی طرف ہاتھ بڑھائے اس کے ہاتھ کو توڑ دیا جائے، جو انگلی اٹھائے اس کے انگلی کو مروڑ دیا جائے، اور جو آنکھ دکھائے اس کے آنکھیں نکال لی جائیں۔ اس مقصد کے لیے اس جمعیت کو قیام میں جمعیت کو، اس تنظیم کو علماء نے بنایا تھا۔ لیکن آج زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا ہے، کسی علاقے میں فساد ہوا اور وہاں جا کر کے کچھ لوگوں کے گھر کو توڑ دیے گئے تو گھر بنا کر کے آ جاتے ہیں۔ آج تقریباً جتنی بھی ہماری بڑی بڑی تنظیمیں، خواہ وہ جمعیت علماء ہند ہو، تبلیغی جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو، اور دوسری جو بھی جماعتیں ہیں، تقریباً تمام جماعتوں کی ایک اور بہت بڑی خراب، یہ تو خاندان واد تقریباً سب میں چلتا ہے۔ اب تبلیغی جماعت کی بھی جو آج حالت ہے آپ دیکھ لیجئے، جب تک کہ یہ خاندان واد نہیں تھا وہاں پہ اور یہ موروثی نظام نہیں تھا تب تک ٹھیک تھا سب کچھ۔ حضرت مولانا الیاس علی الرحمن نے جس خلوص کے ساتھ اس کام کو شروع کیا وہ 1940 پر 4 تک لے کر چلے، 40 پر 4 سے 1960 پر 5 تک کے ان کے بیٹے حضرت مولانا یوسف امیر رہے، اور پھر ان کے بعد حضرت مولانا انعام الحسن 160 پر 5 سے لے کر کے 1996 تک کے اس کے امیر رہے۔ تب تک کسی طرح کا کوئی جھگڑا لڑائی نہیں تھا،
تھا، لیکن اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ یہ لوگ جو اکرام مسلم کا سب سے زیادہ درس دیتے ہیں، سب سے زیادہ بیان کرتے ہیں، ان کے یہاں اکرام مسلم کا یہ حال ہے کہ جماعت والا وہ جماعت کے مسجد میں چلا جائے تو مار کے بھگا دیتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مسجد دھلواتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ جو دن رات اکرام مسلم کی باتیں کرتے ہیں، اکرام مسلم پر بیان کرتے ہیں، ان کی آج کیا صورتحال ہے دیکھ لیجئے۔ اور تقریباً اداروں کی بھی یہی حالت ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹا کے بعد پوتا، پوتا کے بعد پڑپوتا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہے ہیں؟ ہمارے ادارے کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں RSS بہت ترقی کر رہی ہے۔ کیوں نہیں کرے گی ترقی؟ وہاں صلاحیت اور قابلیت کو دیکھا جاتا ہے، ہم نے تعلقات کو، دوستی اور رشتے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ آپ اسی جمعیت کو لے لیجئے، اس میں حضرت حسین احمد مدنی علی رحمہ بہت بڑے عالم، ان کے شان میں ہم کچھ بول بھی نہیں سکتے، وہ پھر ان کے بیٹے حضرت مولانا اسعد مدنی علیہ الرحمہ، اب ان کے بیٹے حضرت مولانا محمود صاحب، یہ جو خاندان در خاندان کسی ادارے اور تنظیم کے ذمہ دار بننے لگتے ہیں، اسلام اس کے قائل نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جو اس کا اہل ہو عہدے اور منصب پر بیٹھنے اور کرسی پر بیٹھنے کا، اس کو بیٹھایا جائے، خواہ وہ کہیں کا رہنے والا ہو۔ تو آج ایک بہت بڑی غلطی جو میں محسوس کرتا ہوں وہ یہ، اکثر تنظیم اپنے جو کام کر رہے ہیں اس کام کو وہ بالکل حرف آخر سمجھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ بس یہی دین کا ایک کام ہے۔ میں آج تک کسی ایک تنظیم اور جماعت کے لوگوں سے دوسری جماعت اور تنظیم کی تعریف نہیں سنا، لیکن برائی اتنی کہ کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ہر تنظیم جماعت اپنی جگہ کچھ اچھے کام بھی کر رہے ہیں، اور انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، فرشتے نہیں ہیں، انسان ہیں تو غلطی ہوگی۔ اداروں کی بھی حالت اور تنظیموں کی بھی حالت یہی ہے۔ آج مان لیجئے ہم ایک ادارے میں کام کرتے ہیں، یہاں سے اگر نکل کر کے ہم جا کر اپنا دوسرا ادارہ قائم کر لیں تو عام طور پر جہاں سے ہم نکلیں گے وہاں کے لوگ ہمارے دشمن ہو جاتے ہیں، جو چلتا ہے ہو جاتے ہیں۔ بنارس میں اسی طریقے سے دو بڑے مولانا کام کرتے تھے ایک مدرسے میں، اختلاف ہوا، اختلاف کی وجہ سے ایک عالم مدرسے سے نکل کر کے اپنا الگ سے ادارہ قائم کرے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کے اختلاف ختم ہو گئے، آئے، سلام کلام ہوا، ملاقات ہوئی، تو پرانے والے مدرسے کے محتمم صاحب نے وہ نئے والے مدرسے کے محتمم سے کہا کہ اللہ آپ کے مدرسے کو برکت دے اور کامیابی عطا فرمائے۔ اور آج صورتحال یہ ہے، پرانے مدرسے میں 1700 بچے ہیں اور نئے مدرسے میں 2700 بچے ہیں۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گزرے۔ تو محترم حضرات، کہنا میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ خواہ وہ جماعتیں ہوں، تنظیمیں ہوں اور ادارے ہوں، ہم کو اپنے ہی کام کو سب سے اعلیٰ اور افضل سمجھنے کے بجائے ہم اپنا کام اپنے حساب سے کر رہے ہیں۔ ترجیحات الگ چیز ہے، ہم جس کو بہتر سمجھتے ہیں کرتے ہیں، لیکن دوسروں کے کام کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک تیسری کمی جو آج ہمارے اداروں اور تنظیموں میں ہے وہ کیا ہے بولے تو اتحاد کی بات پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے بیان میں ہوتی ہے۔ کوئی تنظیم نہیں ہے جو اتحاد کی مخالفت کرے۔ جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت علماء ہند اور دوسری جتنی بھی جماعتیں ہیں، سب اتحاد، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ یہ صرف زبانی طور پر کہتے ہیں، لیکن اتحاد کرنے کی جب بات آتی ہے تو نہ یہ وہاں جاتا نہ وہ یہاں آتا۔ بیان وہ بھی کرتا ہے اپنے جلسوں میں، اپنے تقریروں میں، اور یہ بھی کرتے ہیں، کرتے دونوں طرف سے ہیں، لیکن نہ یہ وہاں جائیں گے نہ وہ یہاں آئیں گے۔ پھر اتحاد کہاں ہوگا؟ کتاب میں ہوگا۔ کس میں ہوگا اتحاد؟ اتحاد کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو برداشت کرنا، اس کے نظریات کو برداشت کرنا۔ ہمارا نظریہ الگ ہے، سامنے والے کا نظریہ الگ ہے، اس کے باوجود مل کر کے کام کرنا، یہ اتحاد ہے جو دور دور تک کے ہماری تنظیموں اور جماعتوں میں نظر نہیں آتا۔
وہ اپنا پروگرام اپنا کرا لیتے، انہوں اپنا پروگرام اپنا کرا لیتے، لیکن وہ بھی اتحاد کی بات، انہوں بھی اتحاد کی بات، سب اتحاد کی بات کرتے. تو یہ ساری کمیاں اور کمزوریاں ہیں جس پر آج سنجیدگی کے ساتھ مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کمی اور خامی ہے، ہم انسان ہیں بھائی، ہم فرشتہ نہیں ہیں. ہم حضرت جبرائیل اور میکائیل کے صف میں نماز پڑھنے والے نہیں ہیں. ہم تو مٹی اور زمین پر نماز پڑھتے ہیں. بیت المعمور ہمارے عبادت خانہ نہیں ہے. مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں. ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم سے بھول ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو اپنے غلطی کو محسوس کرتا ہے، اپنی غلطی اور خامی کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتا ہے. یہ آج ہر تنظیموں کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ادارے کو غور کرنے کی ضرورت ہے. جو خامی اور کمزوری ہے اس کو دور کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں عمل کی ہیں مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جن چیزوں سے بچنا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.